کیے ہیں ان کے حوالے سے کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے ہیں ویزاوی دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہمارا موقف جو اس دن کا تھا وہ آج کا بھی ہے، اور ہم اسی موقف پہ قائم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اتحاد کا بنیاد اس لیے رکھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا اتحاد کا بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ نہ صرف جمہوریت کا بحالی ہو، نہ صرف ہم رول آف لاء کی طرف، پرامن جمہوری طریقہ کار کی طرف آگے بڑھے، مگر اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے، ہم وہ جمہوری ہتھیار استعمال کریں جس سے ہم ان کو گھر بیچ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی طور پہ پورے پاکستان کو اب ایک راستہ دکھا دیا کہ اگر آپ نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، اس ملک کو، اس قوم کو، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم سے اب جان چھڑوانا ہے، تو ہم نے ایک سیاسی جمہوری روڈ میپ پورے قوم کے سامنے رکھ لیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کی الیکشن جو جیت تھا وہ اس کا ثبوت تھا، اس کو ہم نے پروو کر دیا کہ نو کانفیڈنس موشنز کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کچھ ہمارے اتحاد میں ایسے دوست ہیں جو عمران خان کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں، جو بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا چاہتے، تو ان کا میں کیا کروں؟ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مخالفت کی اپوزیشن، جمہوری انداز کا اپوزیشن، اپنا کامیاب اسٹریٹجی برقرار رکھیں گے، اور ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی پسند پاکستان ایک ضرورت ہے جس میں ہم اپنے عوام کے مسائل برابری کے بنیادوں پہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ایکسپیرینس ہے، نہ صرف تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے، مگر اب عوام بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل کے اس حکومت کا بھی مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حمید سمرو۔ اچھا چیئرمین صاحب، یہاں پر آپ کامیابی کی بات کرتے ہیں، سندھ حکومت 12-13 سال سے آپ کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، شاید آپ کے علم میں لایا گیا ہے کہ نہیں لایا گیا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی ہے، کراچی میں ایک بحریہ ٹاؤن کے نام سے ایک ریاست بنی ہے جس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے۔ اچھا، وہ بڑھاتا جا رہا ہے، قدیم تاریخی مقامات کو بھی مسمار کرتا جا رہا ہے، مقامی جو باشندے ہیں ان کو اقلیت میں بھی تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح، اور اس کے علاوہ ایک بڑا فراڈ بھی بحریہ ٹاؤن کا تھا جو آپ کے سامنے پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ان پہ فائن بھی کیا تھا، اس کے پیسے بھی ابھی تک سندھ حکومت کو نہیں ملے ہیں۔ تو یہ بحریہ ٹاؤن کا معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا ان کے سہولت کار ہیں یا جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ اس وقت سندھ کے زمینوں کی مکمل جو ہے وہ ذمہ داری، حفاظت آپ کے جو ہے وہ ذمہ ہے۔ اس میں ایڈ کر دیں، اس میں ایڈ کرتے ایک کراچی کے بلوچ سندھیوں نے ہمیشہ پاکستان پارٹی کو ووٹ کیا ہے اور اس علاقوں میں ایم پی او کے دور میں جیت رہے ہیں۔ جس دن آپ الیکشن جیت رہے ہیں اس دن بحریہ ٹاؤن میں بلڈوزر چل رہے ہیں، اور آپ کے قدیمی ووٹر سندھی جو کراچی کے بانی ہیں ان کے اوپر، ان کی زمین پہ قبضے ہو رہے ہیں، ان کے گھر دو سوال کے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کل ہم جب الیکشن مہم میں بزی تھے، کچھ سوشل میڈیا پہ اور ہمارا واٹس ایپ پہ کافی کمپلینٹس آئے تھے کہ ملیر میں یا کمپلینٹس آ رہے تھے، ناانصافی کے کمپلینٹس آ رہے تھے، اور جہاں ہم بالکل اس الیکشن میں ضرور مصروف تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں نے سی ایم صاحب کو کہا تھا کہ اس چیز کا میں نے نوٹس بھی لیا ہے اور مجھے رپورٹ بھی دیا جائے، اور فی الفور جو بھی ادھر کام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے تب تک آپ کا یہ رپورٹ واپس نہ آئے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا باؤنڈری والز کا، وہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کا، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب کے سامنے ہے، اور نہ میں نہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کمٹ کرنا چاہیں گے، لیکن ہم یہ ضرور اس پہ ضرور زور دینا چاہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی
ना हो, और ख़ास तौर पे अगर कल का इंसिडेंट पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो जिन ने इस नाइंसाफ़ी को सपोर्ट किया है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का मुताबिक इन इलाकों का आवाम का हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के मुताबिक यहाँ के अवाम के इसी ज़मीन के वजह से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, जो उनका हक मिलना चाहिए, जिसके थ्रू हम इनका मसाइल हल कर सकते हैं, इनको पानी पहुँचा सकते हैं, गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं, उसका एक रुपया भी आज तक मलीर का अवाम पे खर्च नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट का उस केस की वजह से जो हम मुतालबा करते आ रहे हैं बार बार आपके सामने अवाम के थ्रू कि मलीर का पैसा, सिंध का पैसा सिंध पे खर्च हो, ये सिंध का पैसा है। तो अगर उसी ऑर्डर के मुताबिक वो बाउंड्री वॉल का फैसला या बाउंड्री का फैसला दिया गया है और ना मैं, ना आप, ना कोई उस हाईएस्ट अदालती फोरम का बाउंड्री वॉल का फैसला पे हम एतराज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इस पॉइंट पे ज़रूर एतराज़ कर सकते हैं कि जो इनका हक है, जो आपने अपने ऑर्डर के मुताबिक इन लोकल्स की कॉम्पेंसेशन की जो आपने फैसला किया है, वो पैसे कहाँ हैं और वो आज तक क्यों मलीर के अवाम को नहीं मिला। आपको याद होगा कि हमारा जो माजी में रिसेंटली तारीखी बारिश के नतीजे में जो मानसून बारिश हुए थे और उसका फ्लड्स का भी नुकसान था, हमारे पूरा सूबा में इतना नुकसान मैंने खुद अपने आंखों का देखा। जगह जगह जाके उन दिनों में ये केस सुना जा रहा था, हम मुतालबा कर रहे थे कि वो पैसा यहाँ के अवाम के हैं। मैंने थर का विज़िट किया, मैंने मीरपुर खास का विज़िट किया, मलीर का विज़िट किया, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था, और हमारा मुतालबा ये था कि ये पैसा, ये अवाम का पैसा है, हम इसी पैसा को उन रिलीफ कार्ड्स के तहत इनको दिलवा सकते हैं, इनका ड्रेनेज इश्यूज का हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज तक वो नहीं हुआ है। संजय बता दीजिएगा, मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मिफ्ता जीत गए हैं, उनको जीत मुबारक हो, पीपल्स पार्टी को ये सीट हजम करने नहीं देंगे, अब हम छीनना जान चुके हैं। और नून लीग ने इल्जाम लगा कि पीपल्स पार्टी को अब पीटीआई की तरफ पर एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग के तौर पर लांच किया जा रहा है, किस तरह है? तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स हैं, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस हैं। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब वो आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल के अंदर ही अंदर
ان کا ووٹ 35,000 سے زیادہ سے لے کے نیچے اب 15,000 تک پہنچ چکے ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی 7,000 کے ساتھ اور 6 پوزیشن میں تھا، ہمارا تو ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ کراچی کا بائی الیکشن ہو یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا سینٹ میں ایشو ہو، ہمارا مسلم لیگ کے دوستوں کو ہار ماننے سیکھنا چاہیے۔ They should learn how to honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process۔ اور یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم سب ایک ہی بیان دیتے کہ ہم نے جس طریقے سے حکومت کو ایکسپوز کیا ہے، وفاقی حکومت کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو چھٹا 5ویں نمبر پہ پہنچا دیا ہے، تو ہم سب کی کامیابی ہے، پاکستان کی عوام کی کامیابی ہے۔ مگر ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا، ان کا شوق ہے کہ عمران کے لڑنے کے بجائے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی چھیڑنے کے بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرو، مگر آپ ہارو گے۔ کامران رضی چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا بیانیہ تھا پی ڈی ایم کا حکومت مخالف ہے، حکومت کو گرانے سے متعلق، اب وہ کہاں رہ گیا اور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں کنفیوز نہیں ہیں، ان کا تو کنسسٹنٹ اور کلیئر پالیسی پہلے دن سے رہا ہے کہ ہم جمہوری طریقہ کار سے ان کو ہروا سکتے ہیں، پارلیمان کے میدان میں ان کو ہروا سکتے ہیں، ہم اپنا احتجاج اور اس اسٹریٹجی کو ملا کے ان کو ہروا سکتے ہیں۔ جو اپوزیشن کی جماعتیں کنفیوزڈ ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا سیاست کیا ہے، ان کا اپوزیشن کا اسٹریٹجی کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ خان صاحب کو 5 سال دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں اور استعفیٰ دینے چاہتے ہیں۔ کیا کراچی کے عوام اس نعرہ کو مانیں گے کہ مجھے ووٹ دو تاکہ میں استعفیٰ دے سکتا ہوں؟ اب کوئی سر نہ کوئی پیر ان کا سیاست کا، ان کا سیاسی اسٹریٹجی کا، اور اس کا نقصان پورا کا پورا پاکستانی قوم کو، کمزور اپوزیشن کا نقصان، یہ کنفیوژن جو نون لیگ میں رہتا ہے، یہ جو جوکسٹیپوزیشن اور آکسی مورا کا جو سکیزوفرینک سٹانسز وہ لیتے ہیں، ایک دن یہ 5 سال ختم کرے گا، دوسرا دن وہ ایک دن اور نہیں رہے گا، اس طریقے سے سیاست تو نہیں چل سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ سارے سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ وہ جو اپوزیشن میں ہیں، وہ اپوزیشن کا ذمہ داری ہوتا ہے حکومت کا مخالفت کرنا، حکومت کو بے نقاب کرنا، اور انشاءاللہ تعالی وہی ہمارا فوکس رہے گا، وہی ہمارا زور رہے گا۔ اس الیکشن میں اگر نون لیگ جیت جاتا تو میں خود شہباز شریف صاحب کو فون کر کے مبارکباد دے دیتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کار سے مسلم لیگ کا اس ان کے ہار کا، ان کا لوزنگ اسپرٹ کا جس طریقے سے they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and اس کا نقصان تو ان کا ہی ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ سالوں سے وہاں پر لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی اور گیس دے دو، ہمیں پانی دے دو۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ سینٹ گورنمنٹ کا فیلئر ہے؟ کیونکہ ایز اے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری تو سینٹ گورنمنٹ کی بنتی ہے، ویدر آپ ہم تو جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلسل پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں جدوجہد ہر سطح پہ کرتے آ رہی ہے، نیشنل سطح سے لے کے صوبائی سطح تک، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارا 1999 کا واٹر ریکارڈ جو ہم سمجھتے ہیں ناانصافی کے تحت بنایا گیا، غلط واٹر ریکارڈ ہے جس سے سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، مگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا،
اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا. اگر اس پہ بھی عمل نہیں ہوتا اور کسی صوبہ کو اس کا شیئر سے کم دیا جا رہا ہے, یہی وفاقی وزیر فیصل وابڈا نے نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کر اپنا ٹرم کی ابتدا میں مانا تھا کہ سندھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے. If I'm not wrong, he specifically said کہ ایک صوبہ سندھ کا پانی کا حصہ ان کو نہیں دلوا رہا ہے اور وہ اس ایشو کو حل کرے گا. وہ اس ایشو کو حل کرنے میں ناکام رہے. ناکام کیا, انہوں نے الٹا ارسا میں گھر بر کیا ہے اور ارسا کا فورم بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہے ہیں. ان سارے کے سارے ناانصافیوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کم وسائل سے زیادہ محنت سے اسی ایشو پہ فوکسڈ ہے. ہم حد سے زیادہ پانی کراچی کے لیے پہنچا رہے ہیں. اسی بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن میں, اسی بلدیہ کی NA249 کی کانسٹیٹیوئنسی میں ہم نے پانی کی ایک لائن پہنچایا ہے, ہم اور لائنز پہنچائیں گے. لیکن جب تک پانی کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا, جب تک ہم وہی کیس جو انڈیا کے ساتھ لڑتے ہیں کہ آپ نے لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف کرنا ہے, جب تک باقی صوبے اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اس پہ عمل نہیں کرتا, تب تک پانی کی کمی ہے. اس پانی کی کمی کے مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنا پمپنگ سٹیشنز پہ اضافہ کر سکتے ہیں, ہم اپنا S3 کے منصوبے پہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے اپنا لائننگ آف دا کنالز کے تھرو کافی ٹیل اینڈز تک پانی پہنچایا ہے اس کمی کے باوجود. مگر اس کمی میں اضافہ ہوگا, دو وجوہات سے اضافہ ہوگا. ایک اسٹرکچرل ناانصافی کی وجہ سے اور دوسرا موسمی تبدیلی کی وجہ سے. تو ہم نے اس حقیقت کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں. ہمارے محنت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے مسائل حل کیے ہیں, لیکن ہمارے محنت کو کراچی کے عوام پہچان رہے ہیں, ہمارے محنت کو بلدیہ کے عوام پہچان رہے ہیں, ہمارے محنت کو NA249 کے عوام پہچان رہے ہیں اور ہمیں موقع دینے کو تیار ہیں. چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچویں چھٹے ساتویں نمبر پر بھی آنے والی ساری جماعتیں اس الیکشن پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. ایسے میں کیا آپ کا جشن منانا جو ہے اخلاقی طور پر بنتا ہے اور شفاف جو اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ آپ سر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو صاف اور شفاف تحقیقات ہوا وہ آپ سب کے آنکھ تھے جو موجود تھے. پچھلے الیکشن کی طرح کوئی پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر فوج کھڑی نہیں تھی. پچھلے الیکشن کی طرح ہر جماعت کا پولنگ ایجنٹس باہر نہیں پھینکا گیا. ڈسکا کی طرح نہ دھند تھا, نہ غائب پولنگ آفیسرز تھا, نہ غائب فارم 45 تھے, نہ ایک انسیڈنٹ تھا, نہ پولنگ سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے ان چیزوں پہ کمپلین کیا. جب ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے تب ان کو خیال آیا کہ کچھ گڑبڑ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گڑبڑ ہوا, ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئے, ورنہ چپ ہو جائے, مان لے ہار چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی ہے. ایک تیر سے اتنے شکار ہو چکے ہیں, ایک سال میں دو بسنت ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. ہمارا یہ کیا ہے, ڈولفن والے بھی, پتنگ والے بھی, ملے کو بھی ہم نے فارغ کر دیا, اور حاجی صد شکار بھی شیر کا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہیلتھی ہے, جمہوریت کے لیے ہیلتھی ہے, اور ان ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے, ساری جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو آرگینکلی پیچھا نہیں دکھیلا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوچا سمجھا سازش کے تحت پورا ملک میں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی. آپ سب وٹنسز ہو کہ کیسے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کو ایک ایسے جماعت کے حوالے کیا گیا, ایک ایسا فاشسٹ قوت کے حوالے کیا گیا, صرف اس وجہ سے بھائیوں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی کر رہے تھے, نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے, صرف اس وجہ سے خود کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی جیتنے نہ دے.
किसी एक जमात ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के खिलाफ साजिश किया पंजाब में, बड़ा फख्र से कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफाया किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। हम अपने जियाले को लावारिस नहीं छोड़ेंगे और हम अपना नजरिया के लिए, अपने मंशूर के लिए जदोजहद करते रहेंगे। बहुत सारे जो साबिक हैं मौजूदा अफसरान हैं वो शायद बताना चाहते हो इसी तरह के मैं तो इस एक तो जो भी बशीर मेमन के क्लेम्स हैं उनको तो ऑब्वियसली हम मज़म्मत करते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। बशीर मेमन साहब को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ इन केसेस के साथ, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बशीर मेमन साहब का काम जो FIA में था वो ये था कि उसको अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। अदालत की हुक्म था, अदालत की वजह से उस ओहदा पे वो हटा नहीं सकता था कि उसने अस्कर खान केस का पीछे करना था। अगर अस्कर खान केस का पीछे करने के बजाय वो मेरा लॉन्ड्री का बिल और मेरा नाश्ता का बिल का पीछे करना शुरू कर दिया, तो वो भी हमें जरा बता दे कि किसके कहने पे आपने अस्कर खान केस का इन्वेस्टिगेशन रोका, किसके कहने पे आपने हमारा पीछा करने शुरू कर दिया। और हाँ, अगर खान साहब ने आपको इस तरीके से कोई डिक्टेशन दिया तो अच्छा ये होता कि आप उसी वक्त टीवी पे आके कहता कि मैं तो बड़ा ऑनरेबल ऑफिसर हूं और ऑनरेबल ऑफिसर को खान साहब ने गलत डायरेक्शन दिया, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मैं अपना कुर्सी छोड़ रहा है। ये जो बाद में आके रोना रोते हैं उनको मैं ज़रूर समझता हूँ कि ऑब्वियसली गलत चीज़ें हुए हैं, ये गलत चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मैंने शुरू में कहा था, जो एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ, जज के साथ जो ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई, जो स्पाइंग की गई, जो दबाव डालने की कोशिश की गई, उसमें तो हुकूमत बिल्कुल इन्वॉल्व है, सबको नज़र आ रहा था। उस पर फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और बशीर मेमन साहब पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये जो इल्ज़ामात जो लगा रहे ये भी सही है। ये भी किसी को पूछना चाहिए कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने अस्कर खान केस का फॉलो करना है, कि वो तो फॉलो नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।